بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول الا بلسان قومه مگر اس کی قوم کی زبان میں لیبین لہم تاکہ وہ بیان کرے ان کے لیے فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ بس اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ غالب حکمت والا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بِآیاتِنَا اپنی نشانیوں کے ساتھ ان اخرج قومک کہ آپ نکالیں اپنی قوم کو من الظلمات الى النور اندھیروں سے روشنی کی طرف وذکرہم اور یاد دلاؤ ان کو بأیام اللہ اللہ کے دن ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں لکل صبار شکور ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے وَإِذْ قَالَ مُوسَى اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے اذکروا نعمت اللہ علیکم یاد کرو اللہ کی ان نعمتوں کو جو اس نے تم پر کی اذ انجاکم جب اس نے تمہیں نجات دی من آل فرعون فرعون والوں سے یسومونکم سوء العذاب وہ پہنچاتے تھے تمہیں برا عذاب وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ اور ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو وَفِي ذَلِكُمْ اور اس میں بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی اس سورہ ابراہیم کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حقانیت اور صداقت کو بیان فرمایا تھا کتاب انزلناہ الیک یہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا اور پھر ساتھ ساتھ اس کتاب کی غرض و غایت اور اس کے مقصد کو اللہ نے بیان فرمایا کہ اس کتاب کے نزول کا مقصد کیا ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لائیں پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ کی تعریف بیان کی گئی اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض اور پھر کافروں کی مذمت ہے وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا کہ وہ کافر جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس کے اندر ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں کجی تلاش کرتے ہیں تو فرمایا اولئک فی ضلال بعید ایسے لوگ یہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں آج کی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو ذکر فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان
اللہ جل شانہ نے جتنے بھی نبی بھیجے تو ان کی قومی زبانوں کے اندر مبعوث فرمایا ہے. کیوں؟ لیبین لہم، تاکہ وہ ان کے لیے بیان کر دے. لیبین لہم، تاکہ وہ ان کے لیے بیان کر دے. موسیٰ علیہ السلام عبرانی زبان بولتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب بھی عبرانی زبان والی عطا فرمائی. عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سریانی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی زبان کے اندر کتاب عطا فرمائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی طرف مبعوث کیا گیا تو آپ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی وہ بھی عربی ہے. اور پھر عربوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو قریش کو چنا، تو یہ جو قرآن کریم کی عربی ہے یہ قریشی عربی ہے. اور پھر نبی کی قوم کی جو زبان ہوتی تھی اللہ تعالیٰ اسی کے اندر اس نبی کو بھیجتے تھے. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس زبان کے علاوہ کسی اور زبان کے اندر کلام کو نازل فرماتا یا نبی کو بھیجتا تو لوگ اس سے فائدہ حاصل نہ کر سکتے، اور لوگوں کا اعتراض پھر باقی رہتا ہے. جی ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے یہ کون سی زبان ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے، اور یہ کون سی کتاب ہے، کس زبان کے اندر، اس کے اندر کیا احکام ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم عمل کس طرح کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے ہیلے اور بہانے کا کوئی جواز ہی نہیں چھوڑا. اس کی قوم کی زبان کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے کتاب کو نازل فرمایا اور نبی کو انہی کے اندر مبعوث فرمایا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے مقام میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک ان کو وہ تمام چیزیں بتا نہ دی جائیں جن سے بچنا ضروری ہے. جن سے بچنا ضروری ہے وہ ساری کی ساری چیزیں بتا دی جاتی ہیں، پھر اگر وہ عمل نہیں کرتے تب اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے. تو اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نبی کو اس کی قومی زبان کے اندر مبعوث فرماتے ہیں. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو احکام اور شرائع، جتنی بھی شریعت ہے، جتنی بھی شرائع اور احکام ہیں وہ سارے کے سارے ٹھیک ٹھیک پہنچا دیے جائیں، تاکہ لوگوں کے پاس یہ ہیلا باقی نہ رہے کہ ہمیں تو کوئی پہنچانے والا ہی نہیں آئے، یہ ہیلا باقی نہ رہے. تو پھر جزائے عمل بھی ہونا ہے، عمل کی جزا بھی ملنی. تو عمل کی جزا کے وقت انسان بہانہ کر سکتا تھا جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ نبی کی زبان اور تھی، ہماری اور تھی، ہمیں تو کوئی سمجھ ہی نہیں آتی تھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس کی قوم کی زبان کے اندر مبعوث فرمایا. پھر جزائے عمل، انسان کے اعمال کی جو جزا ملے گی نا، اس کے 4 اسباب ہیں. پہلا سبب یہ ہے کہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان کو اس کے اعمال کی جزا ملے. انسانی فطرت کا تقاضا، فطرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر 2 مادے رکھے، ایک بہمیت کا اور ایک ملکیت کا. یہ 2 قسم کے مادے ہیں اور یہ دونوں مادے انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں، یہاں تک انسان جنت کے اندر بھی پہنچ جائے گا پھر بھی یہ مادے اس کے ساتھ باقی رہیں گے. اب ان کی تفصیل یہ ہے کہ انسانی نفس کا جو رخ عالم بالا کی طرف ہوتا ہے تو وہ ملکیت کہلاتا ہے، اور جو انسانی نفس کا رخ اس مادی جہان کی طرف ہوتا ہے تو وہ بہمیت کہلاتا ہے. ان دونوں کی آپس میں کشمکش رہتی ہے. ملکیت کا تقاضا یہ ہے، ملکیت یہ چاہتا ہے کہ انسان کے اندر کمال کی باتیں پیدا ہوں، انسان کے اندر کمال کی باتیں پیدا ہوں. اور بہمیت کا تقاضا یہ ہے، وہ یہ چاہتی ہے، مادہ بہمیت جو ہے یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی من مرضی کرے، اپنی مرضی کے مطابق جو ہے جو چاہے یہ کرتا رہے. تو ان دونوں کی آپس میں کشمکش رہتی. اب انسان کا فرض ہے کہ انسان جو ہے بہمیت کے اندر اس حد تک کنٹرول کرے وہ ایک حد سے آگے نہ بڑھے. جب ایک حد سے آگے بڑھے گی تو پھر خرابی پیدا ہوگی، پھر انسان جنت کا ممبر اور جنت کا حقدار نہیں بن سکتا. تو جب تک اپنی اس بہمیت کے مادے کو کنٹرول نہیں کرے گا اس وقت تک انسان جنت کا حقدار نہیں بنے گا. تو اب ان دونوں کی کشمکش جاری ہے. ملکیت یہ چاہتی ہے کہ انسان ترقی کرے، اس کو تقویت حاصل ہو، اور بہمیت چاہتی ہے کہ نہیں انسان اپنی مرضی کرے. ان دونوں کی کشمکش رہتی ہے. ان دونوں کی کشمکش کے نتیجے ان دونوں کی کشمکش میں جو قوت غالب آ جاتی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جزائے عمل کا واقعہ
جزائے عمل جو ہے یہ ضرور واقع ہو۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ انسان نیک اعمال کرتے ہیں، اس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اور اسی طرح انسان اگر برے اعمال کرتا ہے تو فرشتے بد دعا بھی کرتے ہیں اور اس پر لعنت بھی بھیجتے ہیں۔ اب فرشتوں کی دعا اور بد دعا یہ ضرور نتیجہ خیر ثابت ہوگی، تو اس لیے بھی جزائے عمل کا واقع ہونا یہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور تیسرا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی طرف شریعت کو نازل فرمایا، شریعت بھیجی۔ اب شریعت کے اندر کچھ پابندیاں ہیں، اب شریعت کی پابندی اور عدم پابندی اس کا نتیجہ نکلنا یہ بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو لہٰذا جب نتیجہ نکلے گا تو جزائے عمل بھی ضرور ہوگا، ورنہ تو شریعت کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور انبیاء نے آ کر اللہ کے احکام اپنی امت کو ٹھیک ٹھیک پہنچا دیے، اور ان کے اندر کسی قسم کی کوئی کجی نہیں چھوڑی، کوئی شک اور شبہ اللہ کے نبیوں نے نہیں چھوڑا، سب کچھ اللہ کے نبیوں نے پہنچا دیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ اس کے بعد جو بندہ زندہ رہے تو وہ بھی دلیل کے ساتھ زندہ رہے، اور جو ہلاک ہونا چاہے تو وہ دلیل کے ساتھ ہلاک۔ تو گویا انبیاء کی بعثت کی وضاحت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جزائے عمل کا واقع یہ ضرور ہو، اس لیے جزائے عمل کا واقع ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو انہی کی زبان کے اندر مبعوث فرمایا تاکہ کسی انسان کے پاس یہ حیلہ باقی نہ رہے کہ ہمیں تو کوئی پہنچانے والا ہی نہیں آتا، ہمیں تو کوئی سمجھانے والا ہی نہیں آتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے ہر رسول کو اس کی قومی زبان کے اندر مبعوث فرمایا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطبین جو تھے وہ تو عرب تھے، اللہ نے عربوں کی طرف بھیجا، اور عربوں کی زبان عربی تھی تو اللہ نے ان کی طرف نبی کو بھیجا۔ لیکن آگے اللہ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر اور اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اب عربوں کی طرف اگر آئے تو عربی زبان کے اندر، لیکن یہاں پہ خطاب جو ہے پوری انسانیت کو ہے، اور پوری انسانیت عرب کو نہیں جانتی، عربی کو نہیں جانتی، تو پھر پوری دنیا کی طرف جو نبی کی نبوت کی نسبت ہے یہ کیسے؟ اللہ نے فرمایا نا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے اس کی قوم کے اندر اس پیغمبر کو بھیجا، اس کی قومی زبان میں بھیجا۔ لیکن ہم تو عربی نہیں ہیں، لیکن نبوت کی جو نسبت ہے وہ عجم کی طرف بھی کی گئی کہ پوری انسانیت چاہے وہ عرب ہے چاہے وہ غیر عرب ہے ان کی طرف بھی آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجے۔ تو ایک یہ سوال اٹھتا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ دو قسم کی ہے، ایک لحاظ سے آپ قومی نبی ہیں اور ایک لحاظ سے آپ بین الاقوامی نبی ہیں۔ آپ قومی نبی اس لیے ہیں کہ آپ کو قریش کی طرف بھیجا گیا ہے، اولین مخاطبین آپ کے کون تھے؟ قریش تھے، تو قریش کی طرف آپ کو بھیجا گیا اور قریشی ہی بھیجا گیا، تو اس لحاظ سے آپ علیہ السلام تو قومی نبی ہیں۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان قریش کو، ان عرب کو اعلیٰ بنا کر اپنا پیغام پوری دنیا تک پہنچایا، تو اس لحاظ سے آپ کیا ہیں؟ بین الاقوامی نبی ہیں۔ آپ عربوں کے ذریعے یہ دین پھیلا ہے نا، اللہ نے عربوں کے ذریعے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے، تو اس لحاظ سے آپ علیہ السلام کیا ہے؟ بین الاقوامی نبی ہیں۔ تو لہٰذا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو الا بلسان قومی، مگر اس کی قوم کی زبان۔ نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا نا الناس تبع لقریش فی الخیر والشر، کہ ساری کی ساری انسانیت وہ نیکی اور بدی کے اندر قریش کے تابع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قریشی کے ذریعے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے اس امت مسلمہ کی خلافت کا تذکرہ فرمایا نا، تو آپ نے فرمایا کہ جب تک قریش کے اندر دو بھی باصلاحیت آدمی موجود ہوں گے تو یہ خلافت انہی کے اندر رہے گی۔
پھر آپ تاریخ کو دیکھ لیں، 650 سال کے عرصے تک یہ خلافت جو ہے یہ قریشیوں کے پاس رہی، 650 سال تک۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں کے اندر جب کمزوری آئی تو یہ خلافت سلجوکیوں کی طرف چلی گئی، پھر ترکوں کی طرف آ گئی، پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے یہ خلافت کا سلسلہ یہ ختم ہی ہو گیا۔ تو آج پوری دنیا کے اندر 52-53 اسلامی ممالک ہیں، لیکن سارے کے سارے وہ غیر کے دست نگر، انگریز اس کو چلا رہے ہیں، کافر اس کو چلا رہے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان قوم آزاد ہیں، لیکن آج بھی ہم نیم غلام ہیں، غلامی کی زندگی ہم گزار ہیں۔ اقتدار ہمارا ہوتا ہے، قبضہ کسی اور کا ہے، قبضہ ہمارا نہیں ہوتا، قانون اور حکم کسی اور کا چل رہا ہے، تو ہم آج بھی غلامی کے اندر جا رہے ہیں۔ تو بہرحال فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو الا بلسان قومہ، مگر اس کی قوم کی زبان کے اندر، لیبین لہم، تاکہ وہ ان کو بیان کر دے۔ فیضل اللہ من یشاء، بس اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے۔ جو بندہ ضدی عنادی ہوگا تو وہ ہدایت کو قبول نہیں کرے گا، تو اس کو ہدایت نہیں ملے گی، وہ لازماً گمراہ ہوگا۔ ویہدی من یشاء، اور جو بندہ ایمان کو قبول کر لیتا ہے وہ ہدایت پا لیتا ہے۔ ویہدی من یشاء وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ کی ذات غالب اور حکمت والی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، آگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکر فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتنی نشانیاں عطا فرمائی؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، 9 نشانیاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی، جن میں عصا اور ید بیضاء یہ بڑی مشہور ہے۔ تو موسیٰ بآیاتنا، موسیٰ علیہ السلام کو 2 قوموں کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا، ایک قبطی اور دوسرے بنی اسرائیلی۔ قبطیوں نے آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا تو اللہ نے ان کو ہلاک کیا، اور بنی اسرائیلیوں نے آپ کی بات کو مانا تو اللہ نے ان پر پھر انعامات کی بارش بھی فرمائی۔ تو بہرحال فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، اور ان کے ذمے کیا کام تھا؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ آپ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالیں۔ ہر نبی نے یہی کام کیا، ہر نبی کا یہی کام ہوتا تھا کہ لوگوں کو کفر سے، شرک سے، نفاق سے، معصیت سے، نافرمانی سے، برے کاموں سے نکال کر اچھے کاموں کی طرف لانا، ایمان، توحید، سنت کی طرف لانا، یہ ہر نبی کا کام ہوتا تھا۔ اس رکوع کے شروع کے اندر، اس سورت کی شروع کے اندر نبی علیہ السلام کا بھی یہی مقصد بیان فرمایا گیا ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ پیغمبر ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کو نازل فرمایا لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، اور ساتھ فرمایا وذکرہم بایام اللہ، آپ ان کو اللہ کے دن یاد کرائیں۔ اللہ کے دنوں سے مراد وہ واقعات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے سزا دی، عذاب کے اندر مبتلا کیا، یا ان کی فرمانبرداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر انعامات کیے۔ ایام اللہ سے مراد یہی ہے۔ جس طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا کہ علوم قرآن کی 5 اقسام۔ پہلی قسم علم احکام ہے، جس کے ذریعے انسان کو فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، مباح، ان چیزوں کا علم ہوتا ہے۔ اور دوسرا علم مناظرہ ہے، جس سے 4 قسم کے کافر، مشرک، کافر، یہود اور نصارہ، ان سے بحث مباحثہ کیا جاتا ہے اور ان کے باطل عقائد کا رد کیا جانا، یہ مطلوب ہوتا ہے اس علم سے۔ اور تیسرا علم ہے تذکیر بما بعد الموت، موت اور اس کے بعد آنے والے حالات کا ذکر اس حصے میں کیا گیا، تاکہ لوگ موت کے بعد آنے والے واقعات سے عبرت حاصل کریں اور جو ہے آخرت کی کچھ تیاری کریں، محاسبہ اعمال کی تیاری کریں۔ اور چوتھی قسم ہے تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ اس حصے میں کیا گیا ہے، تاکہ لوگ مشاہدات عجائبات کا مشاہدہ کریں اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کریں۔ اور 5ویں قسم جو ہے وہ تذکیر بایام اللہ ہے، جس کا ذکر اس آیت کریمہ کے اندر ہے وذکرہم بایام اللہ۔ اس سے مراد
وہ واقعات اور قوموں کے وہ دن ہیں جن دنوں کے اندر جو ہے ان کے اوپر عذاب نازل ہوا یا ان پر نعمتیں نازل ہوئی، تو ان سے مراد وہ ہیں تاکہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں اور اپنی جو کمزوریاں ہیں ان کو دور کریں تاکہ یہ آخرت کے اندر کامیاب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کو ذکر فرمایا، قوم عاد کا، سمود کا، قوم لوط کا، قوم نوح کا ذکر بار بار اللہ نے کیا۔ یہ صرف فرعون کے واقعے کو دیکھ لیں تو 46 سے زائد مرتبہ اللہ نے اس کو بیان کیا۔ تو محض علم کے لیے ایک مرتبہ کافی بیان کر دینے یہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ بار بار اس بات کو دہرایا جاتا ہے تاکہ یہ بات انسانوں کے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ، بے شک اس میں لَآيَاتٍ، البتہ نشانی ہے، لِكُلِّ صَبَّارٍ، ہر صبر کرنے والے، شکور، شکر گزار کے لیے۔ صبر کرنے والا، کوئی بھی مصیبت آ جاتی، آزمائش آ جاتی ہے تو یہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے۔ شکور، اس کو کوئی نعمت مل جاتی ہے تو پھر اکڑتا نہیں ہے، تکبر نہیں کرتا، غرور اور فخر نہیں کرتا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہیں۔ اذ انجاکم من آل فرعون، جب اس نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی، فرعون والوں سے نجات دی۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں برا عذاب دیتا تھا۔ برا، سب سے برا عذاب کیا تھا کہ اس نے ساری قوم کو غلام بنا کے رکھا تھا، اور غلام کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی، غلام کی اپنی زندگی نہیں ہوتی، حتیٰ کہ غلام کی اپنی رائے بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس کی اپنی رائے بھی کچھ نہیں ہوتی۔ تو یہ سب سے بڑا عذاب تھا کہ اس نے غلام بنایا ہوا تھا۔ یسومونکم سوء العذاب وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ تو اس کو بتایا گیا تھا نا کہ تیری سلطنت کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ بڑا ہوگا، تیری سلطنت کا وہ تیری سلطنت کو وہ ختم کرے گا۔ تو اس نے حکم کر دیا تھا کہ جو ہی بچہ ہو پھڑکا کے رکھو، ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑ۔ تو جو ہی بچہ پیدا ہوتا تھا ماں کے سامنے اس کو ذبح کر دیا جاتا۔ تو فرعون نے 90,000 بچوں کو قتل کیا، 90,000 بچوں کو اس نے قتل کیا، لیکن اللہ نے پھر اسی کے گھر کے اندر موسیٰ کو پالا۔ تو فرمایا وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا تاکہ یہ لونڈیاں باندھ کی زندگی گزارے اور ان کی خدمت کرتی رہے، بس۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، تو اللہ نے فرمایا کہ اپنی قوم کو یہ نعمتیں یاد کراؤ کہ میں نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی تھی۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، بہت ہی بڑی آزمائش تھی، ان نعمتوں کو یاد کرو۔ تو آزادی جو ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ جب انسان کو آزادی مل جائے تو پھر اس کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ آزادی ہمیں بھی ملی نا، ہم نے کیا قدر کی؟ ہم نے بھی آزادی حاصل کی، ہم نے کوئی قدر کی اس آزادی کی؟ تو اس آزادی کی جو نعمت ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان پھر اچھے کام کرے، انسان کے اخلاق اچھے ہوں۔ جس قوم کو آزادی مل جاتی ہے تو دنیا کے اندر بلند مقام حاصل کرتی ہے۔ ہم نے کیا حاصل کیا؟ ہم نے کیا حاصل کیا؟ ہمیں آزادی ملی ہے تو ہمیں کون سا مقام ملا؟ اور مقام نہیں ملا تو کس وجہ سے نہیں ملا؟ اس وجہ سے کہ جس کلمے کی بنیاد پر ہم نے اس ملک کو حاصل کیا تھا، آزادی حاصل کی تھی، اس کلمے کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو ہم نے نہیں سمجھا اور ان تقاضوں کو ہم نے پورا نہیں کیا۔ اس وجہ سے آج ہمیں وہ مقام بھی حاصل نہیں۔ اور جن قوموں نے اور جن لوگوں نے آزادی حاصل کی اور انہوں نے اپنے آپ کو درست کیا، چاہے وہ کافر ہیں، آج ان کو مقام حاصل ہے۔ اور ہمارے پاس حق اور سچ ہوتے ہوئے ہم نے اس پر عمل نہیں کیا اور اس کے تقاضوں کو نہ سمجھا، اور آج ہمیں وہ مقام حاصل نہیں ہے۔ آج بھی ہم نیم غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں حقیقی آزادی نصیب فرمائے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ